قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارے قرآن عربی کا لیول نمبر 1 الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا۔ لیول 1 کے اختتام پر ہم مل کر ایک مسنون دعا مانگتے ہیں جو اتنی اعلیٰ دعا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ تعلیم فرمایا کہ جب بھی تمہیں کسی قسم کی پریشانی، فکر اور غم لاحق ہو تو اللہ سے اس دعا کے ذریعے مانگے، اللہ ہر قسم کی فکر، غم اور پریشانی کو دور کر دے گا۔ تو آئیے مل کر اس دعا کو مانگتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور یاد کر کے اسے اپنی دعاؤں کا حصہ بناتے ہیں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ انتہائی اہم ترین دعا، پوری توجہ سے آپ اسے پڑھ بھی لیں اور اپنے پاس نوٹ کر کے زبانی یاد کر کے اپنی پریشانی اور فکر اور غم میں اسے مانگنے کا بھی اہتمام کریں۔ زبان نبوت سے صادق و مصدوق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے پڑھنے سے ہر قسم کی پریشانی، غم اور فکر بندے سے دور ہو جاتا ہے۔ تو آئیے اس دعا کو سمجھتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، اللہم جہاں بھی آئے اس کا ترجمہ ہے اے اللہ، انی، بے شک میں۔ آپ کو یاد ہوگا قرآن عربی کے سبق نمبر 8 میں ہم نے 6 خاص حروف پڑھے، ان، ان، کأن وغیرہ، تو اس میں لفظ ان بھی ہے، اس کا معنی بے شک، یقیناً۔ یہ قرآن پاک میں 960 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور سبق نمبر 8 میں جو ہم نے 6 حروف پڑھے وہ قرآن پاک میں 1384 بار مرتبہ استعمال ہوئے۔ اگر آپ نے وہ سبق نہیں پڑھا، نیچے ڈسکرپشن میں جائیں، سبق نمبر 8 پہ کلک کر کے اسے لازمی پڑھیں۔ 10-12 منٹ میں قرآن کے 1384 الفاظ آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ انی، بے شک میں، عبدک، عبد کا معنی ہے بندہ، کا تیرا، بے شک میں تیرا بندہ ہوں۔ اب یہاں دیکھیں کا، یہ اٹیچڈ پروناؤن ہے۔ قرآن عربی کے سبق نمبر 3 میں ہم نے اٹیچڈ پروناؤن یعنی ضمیر متصل کو پڑھا، اور اس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ یہ ناقابل شمار مرتبہ قرآن پاک اور احادیث میں مذکور ہے، جیسے اس دعا میں بھی آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ اے اللہ، بے شک میں تیرا بندہ ہوں۔ وابن عبدک، وابن، واو اور ابن، اس کا معنی بیٹا، اور بیٹا ہوں، عبدک، تیرے بندے کا، اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں۔ یہ بھی کا اٹیچڈ پروناؤن میں مخاطب کی ضمیر ہے۔ وابن امتک، اور تیری بندی کا بیٹا ہوں۔ اما کا معنی ہوتا ہے باندی اور بندی، کا تیری، اور تیری بندی کا ابن بیٹا ہوں۔ ناصیتی، ناصیہ عربی میں پیشانی کو کہتے ہیں، قرآن پاک میں بھی یہ لفظ ذکر ہے، ناصیتن کاذبہ، ناصیہ پیشانی، تی آخر میں جو چھوٹی یا ہے یہ اٹیچڈ پروناؤن ہے، یہ نا، میری، میری پیشانی۔ بیدک، با یہ حروف جارہ میں سے ہے جو آپ نے قرآن عربی میں سبق نمبر 7 پڑھا، اس میں 7 حروف جارہ ہم نے پڑھے جو قرآن پاک میں جو قابل شمار ہیں وہ 6861 بار ہیں، اور جیسے با اور لام یہ ناقابل شمار مرتبہ قرآن پاک میں آئیں۔ تو با کا معنی ہم میں بھی کر سکتے ہیں، ید کا معنی ہاتھ، کا تیرے، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ ماضٍ، چلتا ہے، فی، مجھ پر، حروف جارہ قرآن عربی کا سبق نمبر 7، اس میں ایک ہم نے فی پڑھا، تو فی کے آخر میں جب یا اٹیچڈ پروناؤن لگی تو اسے پڑھا ہم نے فی، چلتا ہے مجھ پر، اور یہ فی قرآن پاک میں 742 مرتبہ آیا ہے۔ حکم کا، حکم، حکم، کا تیرا، اور مجھ پر تیرا حکم چلتا ہے، یہ بھی اٹیچڈ پروناؤن ہے۔ عدل، برحق ہے، فی، یہ بھی سبق نمبر 7 میں حروف جارہ میں فی،
برحق ہے میرے بارے میں، فی کا معنی میں بھی اور بارے میں بھی، قضاؤک تیرا فیصلہ، قضا کا معنی ہے فیصلہ، جیسے ہم عموماً اعلان بھی سنتے ہیں مسجدوں سے کسی کی فوتیدگی پر اعلان ہوتا ہے قضائے الہی سے، یعنی اللہ کے فیصلے سے انتقال کر گیا، تو قضا کا معنی فیصلہ، اسی سے ہے قاضی فیصلہ کرنے والا، اور کا تیرا، میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ برحق ہے، اسألوک میں تجھ سے مانگتا ہوں، اسألو شروع میں دیکھیں مضارع کی علامت حمزہ ہے، یعنی وہ ورب اور فعل جس میں حال اور استقبال دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، جسے عربی گرامر میں فعل مضارع کہتے ہیں، اس کا ہم نے قرآن عربی میں سبق نمبر 11 پڑھا، اگر آپ نے نہیں پڑھا تو لازمی پڑھیں، جسے سیکھ لینے کے بعد قرآن پاک کے تقریباً 5000 اس سے ملتے جلتے الفاظ سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اسی سے ہے اسألو، افعلو کا یہ اٹیچ پرونون ہے، میں تجھ سے مانگتا ہوں، بکل با ساتھ، کل ہر، اسم نام، ہر نام کے ساتھ، ہوا وہ نام، لکا تیرا ہے، یعنی میں تجھ سے تیرے ہر نام کے ذریعے مانگتا ہوں، سمیت تو نے نام رکھا ہے، دیکھیں آخر میں لمبی تا، اس کا معنی ہوتا ہے آپ، تا کے اوپر زبر ہو تو یہ آپ مذکر کے لیے، اور تا کے نیچے زیر ہو تو یہ مخاطب مؤنث کے لیے، اور اس کے اوپر پیش ہو تو یہ متکلم کے لیے استعمال ہوتی، ہر حال میں اس کا کوئی نہ کوئی ترجمہ ہوتا ہے۔ آپ نے نام رکھا، بھی یہ با حرف جار ہے، سبق نمبر 7 میں جو ہم نے 7 حروف جارہ پڑھے، اور یہ ناقابل شمار مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے، ہی اٹیچ پرونون ہے، تو نے نام رکھا اس کے ساتھ، نفسک اپنا، او کا معنی یا، انزلتہ انزلت تا تو نے نازل کیا، ہو اٹیچ پرونون اس کو، فی کتابک، فی یہ حروف جارہ میں سبق نمبر 7 قرآن پاک میں 742 مرتبہ آیا، یہ اپنی کتاب میں، تیری کتاب میں، یا تو نے اسے نازل کیا اپنی کتاب میں، او یا علمتہ تو نے سکھایا، ہو یہ بھی اٹیچ پرونون ہے اسے، احدن کسی کو، من خلقک اپنی مخلوق میں سے، من یہ بھی حروف جارہ میں سے ہے، سبق نمبر 7 قرآن عربی کا، خلق مخلوق، کا اٹیچ پرونون، اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یعنی میں تیرے ہر نام سے تجھ سے مانگتا ہوں، جو نام تو نے اپنی ذات کا رکھا، یا اپنی کتاب میں نازل کیا، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، او یا استأثرت تو نے محفوظ رکھا، تا آخر میں تا زبر تا، بھی اسے، فی علم الغیب علم غیب میں، یا اس نام کو تو نے علم غیب میں محفوظ رکھا، عندک اپنے پاس۔ قرآن عربی میں آپ نے عند کا لفظ بھی پڑھا، سبق نمبر 4 میں 6 آپ نے لوکیٹو ناؤنز پڑھے تھے، ان میں ایک لفظ ہے عند جو قرآن پاک میں 197 بار استعمال ہوا ہے، اور وہ 6 الفاظ ٹوٹل قرآن پاک میں 1084 بار استعمال ہوئے۔ او اوستأثرت یہ تو نے محفوظ رکھا ہے، بھی اس نام کو، علم غیب میں اپنے پاس۔ اچھا کیا مانگتا ہوں تجھ سے، ان تجعل القرآن، ان کا معنی کہ، تجعل یہ بھی فعل مضارع ہے، یعنی وہ ورب جو پریزنٹ اور فیوچر، حال اور استقبال دونوں زمانوں پر دلالت کرتا ہے۔ قرآن عربی میں سبق نمبر 11 میں ہم نے اسے پڑھا، ان کے، تجعل تو بنا دے، کس کو، القرآن الکریم قرآن کریم کو۔ اندازہ کریں جس قرآن پاک کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کتنی بڑی دعا ہے، اگر قرآن پاک ہمارے دلوں کے لیے بہار بن گئی تو سمجھ لیں دنیا کا ہر دکھ درد ہم سے دور ہو گیا۔ ان تجعل کہ آپ بنا دیں، القرآن الکریم قرآن کریم کو، ربیع قلبی، ربیع بہار، قلبی میرے دل کی، قلب دل کو کہتے ہیں، یا اٹیچ پرونون ہے، میرے دل کی بہار، کہ آپ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیں، اور وہ بڑا خوش قسمت انسان ہے جس کی دل کی بہار قرآن پاک ہو۔ اور واو کا معنی اور، نور صدری، نور نور روشنی، صدری میرے سینے کا،
یہ کہ تو قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے، یعنی میرے سینے کو قرآن سے روشن کر دے۔ نمبر 3 وجلاء حزنی، واو کا معنی اور، جلا علاج، حزنی میرے غموں کا، میرے دکھوں کا، اور قرآن کو میرے دکھوں کا علاج بنا دے۔ قرآن پاک واقعی ہی دل کی تمام بیماریوں کا بھی علاج ہے، اور اسی میں جسمانی بیماریوں کی بھی شفا ہے۔ واو اور، ذہاب ہمی، ذہاب کا معنی ہوتا ہے ختم ہونا، ہم غم کو کہتے ہیں، یا اٹیچ پرونون ہے، اور میرے غموں کے ختم ہونے کا ذریعہ، اس لیے ختم ہونے کے ذریعے کو یہاں ترجمے میں تعبیر کیا تریاق، اور میرے غموں کا تریاق بنا دے، یعنی ساری چیزیں۔ پہلے عرض کیا یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماض فی حکمک مجھ پر تیرا ہی حکم چلتا ہے، عدل فی قضاؤک میرے بارے میں آپ کا ہر فیصلہ برحق ہے۔ تو اب یہ اللہ کی تعریفیں کی، جب کسی سے کچھ لینا ہوتا ہے اس کے پہلے حمد و ثنا کی جاتی، اب آگے پھر اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں اللہ کے نام کا، چونکہ اللہ کے ناموں میں اسم اعظم ہے، جب اس کے واسطے سے اللہ سے مانگا جائے تو اللہ ضرور دیتے ہیں۔ تو یہاں کس انداز میں اللہ کے ناموں کو لیا؟ یا اللہ میں تجھے تیرے ہر نام سے کے ذریعے اور وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں، وہ نام جو تو نے اپنی ذات کا رکھا یا اپنی کتاب میں نازل کیا، او علمتہ احدا من خلقک یا اپنی مخلوق میں کسی کو سکھایا، او استأثرت به فی علم الغیب عندک یا اسے اب علم الغیب میں اپنے پاس محفوظ رکھا۔ یہ سارے اللہ کے ناموں کا وسیلہ دیا، تو پھر مانگا کیا جا رہا ہے؟ اے اللہ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے، سبحان اللہ، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے دکھوں کا علاج بنا دے، میرے غموں کا تریاق بنا دے۔ کتنی بڑی بد نصیبی اور کتنا بڑا المیہ ہے کہ کائنات کا خالق، ہمارا خالق، ہماری اپنی ہدایت کے لیے، کامیابی کے لیے کتاب بھیجنے کا اتنا زبردست انتظام کرے، اور ہمارے پاس اس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور غور کرنے کا وقت نہ ہو، تو یہ بہت بڑی بد نصیبی، اور اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہوگی کہ جسے اللہ قرآن میں غور و فکر کرنے اور اسے سمجھنے کی توفیق دے، اور قرآن کو اس کے دل کی بہار، سینے کا نور، غموں کا مداوا اور اس کے پریشانیوں کا تریاق بنا دے۔ اس سے زیادہ پرسکون دنیا میں آدمی کوئی نہیں۔ بدن کی مشینری بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اس کا چین سکون کس میں ہے وہ بتانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ، خبردار اللہ کے ذکر میں تطمئن القلوب دلوں کا چین سکون ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ اسے ہمارے دلوں کی بہار بنائے۔